بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر موسم بہار، نیکیوں کا سیزن، ماہ مقدس رمضان المبارک نصیب میں کیا ہے۔ خلاق لم یزل کے حضور دعا گو ہیں کہ مالک کائنات صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کا اکرام اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحمدہ تعالی سابقہ روایات کے مطابق اس سال بھی نماز فجر کے بعد دروس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یقیناً فرائض کے بعد سب سے اہم ترین عبادت رب ذوالجلال کے دین کو سیکھنا ہے۔ خلاق لم یزل نے دین کو حاصل کرنے کے بہت سارے فضائل اور بہت ساری آیات تجربات میں مختلف انداز کے ساتھ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دین سیکھنے کی طرف توجہ کی اور رہنمائی فرماتے ہوئے اہل ایمان کو ابھارا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین سیکھنے کے حوالہ سے بہت ساری احادیث طیبات میں اپنے رفقاء کو، آوان و انصار، اصحاب رسول علیہم الرضوان کو تلقین فرمائی، اور صبح قیامت تک جسے بھی جہاں پر جس بھی انداز میں دین سیکھنے کے مواقع میسر آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اپنے ساتھ مغفرت لے کر، رحمت لے کر، بخشش لے کر، رب ذوالجلال کے الطاف و عنایات کو لے کر ایک مرتبہ زندگی میں پھر ہمیں میسر ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان رحمتوں کو، بخششوں کو اور اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے سابقہ زندگی کس انداز کے اندر گزاری ہے، اور آئندہ کے لیے ہم تجدید عہد و وفا کریں اور اس بات کا اقرار کریں
کہ آنے والی زندگی کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ رب ذوالجلال نے اہل ایمان پر روزوں کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یقیناً اہل ایمان کی ہر ساعت ہر لمحہ اپنے ساتھ لا تعداد برکات رکھتا ہے۔ جس لمحے مسلمان کوئی بھی عبادت نہ کر رہا ہو، نہ قولی نہ فعلی نہ بدنی، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، بالکل صامت ساکت بالکل خاموش بھی بیٹھا ہو یا سویا بھی ہوا ہو، مسلمان ہو مومن ہو حضور کا غلام ہو، تو اس کا وہ چپ بیٹھنا اور یا پھر سو جانا، کوئی نیک عمل نہ کرنا، اس وقت بھی کلمہ طیبہ کے فیضان سے ہر مسلمان کو لا تعداد نیکیاں مسلسل ملتی رہتی ہیں۔ وہ صبح شام دوپہریں خواہ زندگی کا کوئی سا بھی لمحہ ہو، جب مسلمان صحیح العقیدہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کوئی بھی نیک عمل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن چونکہ وہ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اگرچہ وہ بظاہر کوئی نیک عمل نہیں بھی کر رہا، تو رب ذوالجلال کلمہ شریف کی برکات اس بندے کو مسلسل عطا فرماتا رہتا ہے۔ لیکن خلاق لم یزل نے اس مقام پر یہ بھی ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، اور لا تعداد حضور کے غلام شامل ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رب ذوالجلال اہل ایمان سے قرآن مجید فرقان حمید کے وسیلہ اور ذریعہ سے گفتگو فرماتا ہے، خطاب فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال خطاب فرما رہا ہے کن سے؟ ہم لوگوں سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اعزاز جنت اور جنت کی نعمتوں سے بھی بڑا اعزاز یہ ہے کہ رب ذوالجلال کسی بندے کو اپنا مخاطب بنا لے، یعنی کسی سے بات کرے، کسی سے ہم کلام ہو۔ تو جس مقام پر بھی بالخصوص یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہے اور ہم سے خطاب فرما رہا ہے، ہم سے ہم کلام ہے۔ سب سے بڑا یہ شرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مخاطب بنا لیا ہے، تو اپنے مخاطبین سے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس قدر لاجواب اور بے مثال عبادت ہے کہ لا تعداد عبادات کا مرقع ہے، اور لا تعداد عبادات اس ایک عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ تمام عبادات کے اندر روزے کو وہ حیثیت حاصل ہے جس طرح کہ ایک وجود کے اندر ایک دل کو حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح دل خون کو پمپ کرتا ہے اور پورے وجود کو خون میسر ہوتا ہے اور مہیا کرتا ہے، اسی طرح جو انسان روزہ رکھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو در حقیقت یہ تمام عبادات جہاں کہیں پر زندگی میں کوئی کمی کوئی کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، رمضان المبارک کے یہ مبارک روزے انسان کی زندگی میں کی گئی تقصیرات اور لغزشات کو مٹا دیتا ہے، اور پہلے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رابطہ کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ اس کے تقاضے بھی ہیں، اور وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ دروس کے اندر ان کو بھی بیان کرتے چلے جائیں گے۔ روزہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے،
آمنو کتب علیکم الصیام، غیر مسلمان اور مؤمن پر رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض نہیں کیا۔ پہلی بھی وہ امتیں کہ جو مسلمان تھیں، اپنے نبیوں کو مانتی تھیں، ان پر روزہ فرض تھا۔ غیر مسلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں تسلیم کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، سرکش تھے، باغی تھے، تو ان پر تو روزے فرض نہیں تھے۔ روزہ فرض ہوتا ہے ایمان کے بعد۔ تو جس طرح آج مؤمنین پر روزے فرض ہیں، اسی طرح پہلے مؤمنین پر بھی روزے فرض تھے، غیر مومن پر روزے فرض نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ مسلمان ہو، مؤمن ہو، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، بنیاد ہے، جنہیں ہم ضروریات دین کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے والا ہو اور ماننے والا ہو، مسلمان مؤمن ہونا چاہیے۔ آزاد ہو یا غلام ہو، روزہ فرض ہے۔ مرد ہے یا عورت ہے، روزہ فرض ہے۔ عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، مسافر نہ ہو، اور اسے کوئی ایسا مرض نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روزوں کے اندر رخصت مل جاتی ہے۔ وہ مسافر بھی نہ ہو اور وہ ایسا مریض بھی نہ ہو کہ جس سے اسے رخصت مل جائے۔ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزے فرض ہے۔ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض فرما کر اس کے احکام بھی ہمیں ساتھ ارشاد فرما دیے، تاکہ مسلمان کامل طریقے کے ساتھ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات بیان فرما دیے۔ اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جو عام حالات میں بھی اسے نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر وہ گالم گلوچ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، برے بول بولتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فساد یا دنگا برپا کرتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ کی فرضیت تو پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے ٹائم کو اور وقت کو پورا کرتا ہے تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، مگر اس کی کامل روحانیت اسے نصیب نہ ہوگی۔ روزہ رکھنے کے بعد ضروری ہے کہ انسان اپنے اعضاء اور اپنے جوارے، اپنے سر سے لے کر اپنے پاؤں کے تلووں تک، اپنے پورے بدن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ گالی گلوچ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم نہ اٹھائے، غلط بات نہ کرے، بیہودہ بات نہ کرے، نہ سنے، نہ دیکھے، اپنے سارے اعضاء کا روزہ رکھے۔ عام عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے صبح سحری کر لی اور سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، افطار کا وقت ہوا تو انہوں نے افطاری کر لی، کھانا کھا لیا۔ یہ روزہ تو ہے، فرضیت تو ادا ہو جائے گی ان چیزوں سے۔ نہ وہ گناہوں سے بچا، نہ حرام کاریوں سے بچا، نہ بدکاریوں سے بچا، اور تمام اعضاء بھی العیاذ باللہ تعالیٰ وہ اسی طرح عام روٹین کے مطابق چلتے رہے، گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے وجود کے ساتھ، فرضیت تو اس کی پوری ہو جائے گی۔ یہ عام عوام کا روزہ ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کا بھی روزہ ہے۔ وہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو تقاضا ہے ان کو تو پورا کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، ترک کر دیتے ہیں، کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو، جماع کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اپنے پورے وجود کو، اپنے پورے قالب کو اور پورے بدن کو محفوظ رکھتے ہیں، گناہ کے کام نہیں کرتے، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں نہایت مقبول اور محبوب ہے، جن کو اخص الخواص کہا جاتا ہے۔ یہ جو شرعی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، بدکاری سے بھی بچتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہ وہ روزہ دار ہیں کہ جن کے بارے میں
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اس بندہ مومن نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا میں ہی اسے عطا فرماؤں گا۔ یا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ فرمایا اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا روزہ ہے جو اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دیتے ہیں۔ برا سوچ نہیں سوچتے، برا بول نہیں بولتے، غلط بات نہیں کرتے، بلکہ جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی غمخواری کرتے ہیں، غم گساری کرتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کو ریلیف دیتے ہیں، اذیت نہیں دیتے، تکلیف کا باعث نہیں بنتے، آسانی کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، آسائشیں مہیا کرتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کو مصائب و آلام سے محفوظ رکھتے ہیں، دکھوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اپنی ذات اور اپنے ساتھ جتنی بھی ان کی چیزیں متعلق ہوتی ہیں ان کو قربان کرتے ہیں، اثار کرتے ہیں۔ اور اثار کرنے والے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ساتھ خیرخواہی کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کی ساعتوں کی صحیح معنوں میں لذات نصیب فرما دیتا ہے۔ جو لوگ غم خاری نہیں کرتے، غم گساری نہیں کرتے، مہربانی نہیں کرتے، نرمی نہیں کرتے، عزیز و اقارب رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، اپنی اولاد ہے تو ماں باپ کا اکرام، احترام، ان کی تعظیم اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو در حقیقت رمضان المبارک تو تشریف لاتا ہے اپنے ساتھ ساری جمیع برکات لے کر، مگر یہ وہ نامراد ہوتا ہے، یہ وہ بدبخت ہوتا ہے کہ جسے رمضان المبارک تو زندگی میں میسر آتا ہے مگر یہ اس رمضان المبارک کی مکمل برکات کو حاصل نہیں کرتا۔ کریم اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو نامراد قرار دیا ہے اور ان کے لیے ہلاکت کو بیان کیا ہے۔ تو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا احترام یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ کچھ احکام بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بعض وہ احکام ہے کہ نہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد تیل لگاتا ہے یا نہاتا ہے، کلی کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے روزے پر کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ مسام کے ذریعے سے پانی یا تیل جسم میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض احباب کو یہ دیکھا گیا وہ کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی تری پانی کچھ نہ کچھ تو منہ میں رہ جاتا ہے، وہ اتنا اس کو تھوکتے ہیں، اتنا تھوکتے ہیں کہ وہ زبان بھی خشک ہو جائے اور حلق بھی خشک ہو جائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کلی کریں، پانی کو گرا دیں، باقی جو منہ میں تری رہ جائے یہ شریعت کی طرف سے ہمیں آسانی ہے، یہ پیکج دیا ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، روزہ بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور بعض عوام میں یہ مشہور ہے کہ تھوڑی قے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، زیادہ قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، تھوڑی قے آئے یا زیادہ قے آئے، قے آنے سے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی آئے، تھوڑی سے تھوڑی آ جائے یا زیادہ سے زیادہ، جتنی بھی قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر حلق سے باہر قے آ گئی، حلق کے اندر تک قے، حلق تک قے اور پھر دوبارہ اندر چلے گی، حلق سے اوپر نہیں آئی، یہ منہ کے اندر نہیں آئی لیکن دوبارہ اندر چلی گئی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حلق سے اوپر منہ کے اندر آ جائے اور پھر انسان اس کو نگل لے تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پاخانہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، پیشاب کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جدید مسائل کے اندر خون دینے سے، یا بعض اوقات کوئی ایسا مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے کہ خون کا چیک اپ کروانا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی خون کو نکالا جاتا ہے سرنج کے ذریعے سے، تو خون نکلوانے سے یا خون کسی کو دینے سے مجبوری کے عالم میں، حالت میں
تو ان صورتوں میں خون دینے سے یا چیک اپ کروانے سے بھی روزہ نہیں. تو جن کے اندر علماء اہل سنت ہی کا اختلاف ہے اور ان کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، مثال کے طور پر کہ آنکھ کے اندر دوا ڈالیں، ناک کے اندر دوا ڈالیں، کان کے اندر دوا ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے، اگر ناک کے اندر دوا ڈالتا ہے یا بعض اوقات دمے کا مرض ہوتا ہے تو انہیلر لیا جاتا ہے، اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میڈیسن بھی موجود ہوتی ہے، تو اس کو وہ لینا پڑتا ہے. بعض اوقات اس کو منہ کے ذریعے سے اندر کھینچنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ناک کے ذریعے سے بھی اس کو کھینچنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ناک کے ذریعے سے اگر اس کو کھینچیں، آکسیجن کے ساتھ چونکہ دوائی ملی ہوتی ہے، فضا کے اندر جو ہوا ہے اس کے اندر بھی تو آکسیجن ہے، لیکن جب اس کو کھینچا جائے اور اس کے اندر دوائی بھی ہو جیسا کہ ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے اگر کوئی دوا کھینچتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض ادویات ایسی ہیں کہ اس کو ایک مخصوص آلے کے اندر رکھ کر تو اس کو سونگا جاتا ہے، لمبی سانس کھینچی جاتی ہے، یا منہ کے ذریعے سے اس کو لمبا سا سانس کھینچا جاتا ہے، تو وہ اس دوائی کی اور میڈیسن کی ہم اس کو روح کہہ سکتے ہیں، یا جو اس کا فارمولا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو کھینچ لیا جاتا ہے تو باقی وہ پاؤڈر ہوتا ہے اس کے اندر اس کا اثر باقی نہیں رہتا، اثر سارا اندر چلا جاتا ہے ہوا بن کر، آکسیجن بن کر. تو اس صورت میں بھی ایسی جو میڈیسن اور ادویات استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ پاؤڈر گولی کی صورت میں یا کیپسول کی صورت میں وہ باقی رہ جائے، مگر اس کا اثر جب اندر کھینچ لیا جائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھ میں دارو ڈالا، اس کے بارے میں اہل سنت کا اختلاف ہے، علماء اہل سنت کا. بعض علماء کے نزدیک آنکھ میں اگر دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ قدیم جو علماء ہیں یہ ان کی رائے ہے، اور جو میڈیکل سائنس کو مد نظر رکھ کر جو فتویٰ جاری کرتے ہیں تو ان کے نزدیک اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور زیادہ تر علماء کی جو ہمارے معاشرین ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ آنکھ میں اگر دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان کے اندر اگر دوا ڈالی تو دو صورتیں ہیں، کان کا پردہ اگر تو سلامت ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، اس صورت میں اگر کان کے اندر دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اس صورت میں اگر دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن لگوانے کا بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی اجتہاد ہے، علماء کی مختلف آراء ہیں، علماء اہل سنت ہی کا اختلاف ہے اور اس کے اندر 3-4 قول بن جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ ناڑ کے اندر لگایا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، اور مسل کے اندر لگایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا. بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر ٹیکا لگوایا جائے، انجیکشن لگوایا جائے، وہ مسل کے اندر لگوایا جاتا ہے یا وہ وین کے اندر لگوایا جاتا ہے، ناڑ کے اندر لگوایا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں لگوائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ہماری جو علماء، جو جدید علماء اور معاصرین جنہوں نے میڈیکل سائنس کو اپنے مد نظر رکھ کر جو فتویٰ جاری فرماتے ہیں، ان علماء کی رائے یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ مسل کے اندر انجیکشن لگوایا جائے یا وہ وینز کے اندر لگوایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تاہم ان تمام امور سے بچنا بہر کیف تمام علماء کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے، بچنا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو. اگر بچے کی عمر ہو جائے، 10 سال عمر ہو جائے اور 11ویں سال میں وہ قدم رکھے تو اسے شدت کے ساتھ روزہ رکھوایا جائے، ہاں اگر اس کی صحت اجازت دیتی ہے. بعض بچے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر ان کے بیمار ہونے کا یا خوف ہلاکت موجود ہو، بیمار ہو جانے کا، عضو ضائع ہو جانے کا، یا بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائیں کہ جان ہی چلی جائے، ان صورتوں میں اگر ایسے کچھ بچے ہیں تو ان کو ابھی رخصت ہے. اور اگر بچے توانا ہیں، روزے کو برداشت کر سکتے ہیں، 10 سال کی عمر ہو جائے تو علماء نے لکھا کہ ان پر سختی کی جائے اور ان کو روزہ رکھوایا جائے. ہاں بلوغت سے پہلے 10 سال کی عمر کے بعد اگر وہ بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا نہ رکھوائی جائے، نہ قضا اور نہ کفارہ، کیونکہ ابھی تو وہ بالغ نہیں ہوا.
ابھی تو اس کی پریکٹس ہے، تو اس کو 10 سال کی عمر جب مکمل ہو جائے، 11ویں سال میں وہ قدم رکھ لے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے۔ اب یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، اب ان کے اوپر برڈن اتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسکول میں بھی جانا ہے، پھر انہوں نے ٹیوشن بھی جانا ہے، پھر ان کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے روزہ فرض ہے، سکول جانا فرض عین نہیں ہے۔ اب ہمیں اس کی تو فکر ہے، اور کس نام پر؟ بچے کے مستقبل کے نام پر، کہ بچے کا مستقبل ہے، کیا تعلیم چھڑوا دیں، پڑھائی چھڑوا دیں؟ یہ در حقیقت توکل علی اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ ابھی اس ایمان کی لذات اور ایمان کی چاشنی اور کیفیات ہمیں نصیب نہیں ہوئی کہ ہم پڑھائی کو چھڑوانا تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچے کو چھٹی کروا لیں۔ نماز چھوٹ جائے مسئلہ ہی نہیں، چھوٹ جائے یہ تو جملہ تک کبھی کبھی چھوٹ جائے، پڑھتے ہی نہیں ہیں ہمارے بچے، اور ہمیں بھی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور بالخصوص نماز ظہر تو آتی ہی، اور بعض بچے وہ ہیں کہ ان کی اگر ٹیوشن کو ساتھ ملا لیں تو عصر کی نماز بھی، 3 نمازیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، ہم اس میں بھی توجہ نہیں کرتے۔ اور بالخصوص یہ 2 نمازیں ظہر اور عصر یہ قضا ہو جائیں، تقریباً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اکثریت لوگوں کی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ از خود وہ نمازی ہوتے ہیں مگر اپنی اولاد کا یہ بہانہ بنا کر جی پھر کیا کریں، سکول نہ بھیجیں۔ تو سکول بھیجنا فرض عین نہیں، نماز تو فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے۔ پھر اسی طرح روزہ ہے، تو بچوں کو روزہ نہیں رکھوایا جاتا۔ کیوں نہیں روزہ رکھوایا جاتا؟ کہ بچے نے پڑھنے جانا ہے، مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اتنی زیادہ کتابیں، اتنا بڑا اس کا بیگ ہے، کیسے اٹھائے گا، کیسے اس کو مینج کرے گا، کیسے یہ روزہ بھی رکھے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرے۔ تو بالخصوص جب بچے بالغ ہو جائیں اور بلوغت سے پہلے بھی 10 سال کی عمر مکمل ہو جائے، 11واں سال کا آغاز ہو جائے، پڑھائی جاتی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو چیزیں لازم کی ہیں وہ قضا نہ ہو۔ کیوں؟ وہاں پر معافی ہے، یہاں پر معافی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھیں۔ کفیل ہونے کی اور ولی اور وارث ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے بچوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ جہاں پہ یہ سوال ہوگا نا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں آپ کے متحد تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربراہ مقرر کیا اپنے گھر کے اندر، ہمیں سربراہ مقرر کیا ہے، ہمیں ولی بنایا ہے، وارث بنایا ہے، ہمیں حاکم بنایا ہے، اپنے خاندان اور یا کم از کم اپنے گھر کے اندر ہمیں افسر مقرر کیا ہے۔ ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی رعایا، اپنے متحد سے جو احکام الہی تھے وہ پورے کروائے یا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، یہ سوال ہونا ہے۔ بہت اہم ترین مسئلہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمیت پہ اور اس کے کرم پہ نگاہ کرتے ہوئے بہت سارے مسلمان دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی لوگ کھاتے پیتے رہتے، بلکہ ترغیب دلاتے ہیں کہ فٹافٹ کرو، 1 2 4 لقمے لگا لو، گھونٹ پانی کے لے لو، اور فلاں دوائی لے لو، چائے پی لو، حقہ پی لو، ایسے کر لو، فلاں ترغیب بعض اوقات دی جاتی ہے۔ یعنی بہت مرتبہ یہ ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے، ایک بندہ رک بھی رہا ہے مگر گھر والے اس کو ترغیب دلاتے ہیں، کھا لو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے قبول کرنا ہے، ابھی فلاں آسان ہونے والی ہے، ابھی تو فلاں نے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور پھر اس چکر کے اندر ساری کلمات اذان ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کچھ دوائی کھانے کے عادی ہیں، یا ان کو مسئلہ ہے یا کچھ اور کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات اذان ہی تاخیر کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اب یہ بہت مشکل ہے کہ ادھر وقت ختم ہو اور آپ سپیکر کو کھول لیں اور ڈائریکٹ آپ شروع کر دیں اذان، بہت مشکل امر ہے۔ پھر بھی
کچھ نہ کچھ تاخیر ہوتی ہے. اس لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ جس طرح آپ کو یہ مسئلہ ازبر ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ بھی دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ اگر سحر کا وقت ختم ہو گیا، ایک گھونٹ بھی اگر لیا، ایک نوالا اور لقمہ بھی اگر کھایا، تو سارا دن بھوک اور پیاس کو محض برداشت کر رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا. شریعت کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس وقت شیطان بھی یہ بہلا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے قبول کرنا ہے، کون سا کسی مولوی نے کرنا ہے. تو میں بڑی موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں اور یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ پھر آپ بغیر وضو کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بغیر وضو کے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ آپ استقبال قبلہ کرتے ہیں، شمال جنوب یا مشرق کی طرف منہ کر کے کیوں نماز نہیں پڑھ لیتے آپ؟ قبول جب اللہ نے کرنی ہے فسمى وجه اللہ، اللہ کی رضا تو ہر طرف ہے. جو قبلے کا مالک ہے وہ شمال کا بھی مالک ہے، وہ جنوب کا بھی مالک ہے، وہ مشرق کا بھی مالک ہے. مگر یہ مسئلہ آپ کی دل کی تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ استقبال قبلہ کریں گے، یہ شرط ہے تو نماز قبول ہوگی. شمال جنوب مشرق کی طرف ہزاروں نوافل بھی اور فرائض بھی ادا کیے جائیں، ایک بھی قابل قبول نہیں ہوگا. جب وہ مسئلہ ہمیں اتنا ازبر معلوم ہے، یاد ہے، وہاں پہ الحمدللہ شیطان ہمیں نہیں بہلاتا اور پھسلاتا کہ چلو بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، خیر صلی اللہ ہے. نہیں، وہاں پہ شیطان کوئی شرارت نہیں کرتا. وہاں پہ کیوں؟ الحمدللہ وہ ہمیں مسئلہ معلوم ہے اور ہمیں یاد ہے اور پختہ ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر. اب وہ ہمیں بہلا اور پھسلا نہیں سکتا. بہت سارے لوگوں کو یہاں پر بھی بہلا پھسلا بھی دیتا ہے. سردیوں کے اندر وہ تیمم کروا دیتا ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت اس معاملہ کے اندر وہ پورا وضو کریں گے، خاص سردی بھی ہو. ہاں کچھ اس کی کیفیات ہیں سردی کی، وہ ہمارے ہاں یہاں پر پنجاب میں عموماً نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، سحر کا تعلق، روزے کا تعلق، سحری کا تعلق، اس کو اذان کے ساتھ مت جوڑیں. اس کا ٹائم آپ کو یاد ہونا چاہیے، وقت معلوم ہونا فرض ہے. جس طرح آپ کو یہ معلوم ہے کہ فجر کا وقت کون سا ہے، ظہر کا کون سا ہے، عصر کا کون سا ہے، مغرب عشاء کا کون سا ہے، یوں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سحر کا وقت ختم کب ہوتا ہے، کب تک آپ سحری کر سکتے ہیں. طلوع صادق کب ہے؟ جب طلوع صادق ہو جائے اب تو اذان اور نماز کا وقت شروع ہو گیا، روزے کا وقت ختم ہو چکا ہے. یاد رکھیے، میں پھر بار بار اس مسئلے پہ زور دے رہا ہوں، اس کے اندر بہت ساری کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے تو پھر اس کی رضا کے لیے ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے. روزے کا مقصد ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کریں. اب ہمارے سامنے انواع و اقسام کے حلال رزق ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، الحمدللہ ہاتھ نہیں اٹھتا، دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، قدرت بھی ہوتی ہے، حلال رزق ہے، اپنا کمایا ہوا ہے. ہم مخصوص وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو کھانا پینا استعمال کرنا ترک کر دیتے ہیں. کیوں ترک کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. روزہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کی پاسداری ہے. حلال جو اس نے ہماری ذات پر کیا ہوا ہے، اب ان چیزوں کو اب بھی وہ حلال ہے، استعمال کرنا حرام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جز وقتی حلال رزق کو آپ نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اب اس کو استعمال نہیں کرتے، تو اس نے 24 گھنٹے بہت سارے ایسے مسائل اور احکامات اور معاملات ہیں وہ ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا انہیں. ہمیں چاہیے کہ آپ اس طرف بھی توجہ کریں، جس طرح حلال چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، حرام کو بھی اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ان کو نکال دیں. دین کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے اولین فرائض میں سے بھی ہے. اب اس طرح کی مخصوص نشستیں جو کبھی کبھی میسر آ جائیں تو از خود بھی
اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا چاہیے، بٹھانا چاہیے اور دین کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل مسلمان بننے کی اور اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی کا سوال ہے کہ حاملہ خواتین کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کو کل کریں۔ اور دوسرا کہ جس طرح رات کو لیٹ پتہ چلا ہے کہ صبح رمضان ہے، تو عام روٹین میں تو جو تراویح ہیں پڑھی جاتی ہیں، بعد میں وتر پڑھے جاتے ہیں، رات کو مکمل عشاء کی جماعت ہو گئی تھی، بعد میں تراویح پڑھیں گے، اس میں کوئی ایسی کوئی حکم تو نہیں؟ دیکھیں، تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد۔ تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر ایک بندے نے مثال کے طور پہ 11 بجے تک بھی رات کو نماز عشاء ادا نہیں کی تو اس کے حق میں تراویح کا وقت ہی شروع نہیں ہوا۔ جب وہ نماز عشاء ادا کرے گا اب تراویح ہے اس بندے پر۔ اگر وہ نماز عشاء معاذ اللہ نہیں ادا کرتا تو نماز عشاء کا بھی وبال اس کے سر پر ہے، تراویح کا وبال بھی اس کے سر پر ہے۔ اس کا وتر کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص وتر پہلے پڑھ لیتا ہے اور بعد میں وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تراویح بھی ہو جائے گی، وتر بھی ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ رات کو تقریباً احباب نے جو نمازی حضرات ہیں نماز بھی ادا فرما لی اور پھر وتر بھی ادا کر لی اور بعد میں اعلان ہوا تو نماز تراویح ادا کی، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، اب وتر کا اعادہ نہیں ہوگا، دوبارہ وتر نہیں پڑھے جائیں گے۔ نماز ایک مرتبہ جب ادا کر لی جائے تو اس کا تکرار جائز نہیں ہے، اس کا تکرار جائز نہیں۔ کوئی سی بھی نماز ہے جب آپ نے اس کا اعادہ کر لیا ہے، اس کو پڑھ لیا ہے، اب اس کا اعادہ جائز نہیں نوافل کے علاوہ، کہ نوافل تو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ فجر پڑھ لی ہے، اب دوبارہ پھر پڑھیں؟ نہیں بھئی، اب نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر پڑھ لی، عصر مغرب عشاء پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھ لیں، یا وتر پڑھ لی دوبارہ پھر وتر پڑھ لیں، وہی وتر پڑھ لیں۔ کوئی سابقہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی ذمہ پر ہو آپ ادا کریں گے تو ساکت ہو جائیں گے، مگر اسی نماز کا تکرار جائز نہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے، بعض اوقات ایک سے زائد نماز جنازہ ہوتے ہیں، ولی نماز جنازہ ادا نہیں کرتا، باقی احباب جنازہ ادا کر لیتے ہیں۔ رہائش جو حقیقی رہائش ہوتی ہے بعض اوقات مختلف ملکوں کے اندر ہوتی ہے یا مختلف شہروں کے اندر ہوتی ہے، مختلف علاقوں کے اندر ہوتی ہے، اور عارضی رہائش کسی اور مقام پر ہوتی ہے، وہاں پہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہاں بھی نماز جنازہ ہوتا ہے، اور اس کا جو مستقل خاندان ہوتا ہے وہاں پر بھی جا کے نماز جنازہ ادا ہوتا ہے۔ تو جو ایک مرتبہ نماز جنازہ ادا کر لے، نماز جنازہ کا بھی تکرار ہرگز جائز نہیں۔ تو اسی طرح نماز وتر پہلے جن احباب نے پڑھ لیے تھے بعد میں نماز تراویح ادا کی تو کوئی مسئلہ ہو جائے۔ شوگر پیشنٹ کے لیے کیا حکم ہے؟ کل انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صدقہ طفیل اے میرے مالک رمضان المبارک برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا، عنایات والا، مغفرت والا یہ ماہ مقدس ہے میرے مالک، ہمیں اس کا صحیح معنوں میں اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کی تعظیم بجا لانے کا شرف نصیب فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے ظاہر اور باطن کو نیک فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے، اے میرے مالک مسائل اور احکام الہیہ کو سماعت کیا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یا الہ العالمین بیماروں کو صحت و توانائی اور شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ ہمارے فوت شدگان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اور حضور کی کنیزوں کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند تر فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق کی وسعتیں نصیب فرما، حلال رزق کی فراوانیاں نصیب فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، غیب سے ہم سب کی مدد، اعانت اور نصرت فرما،
امت مسلمہ، امت مظلومہ، امت مرحومہ پہ رحم و کرم فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ایک ایک باسی حضور کی ہر غلام کی حفاظت طلب کے اندر، ملک کے اندر یا ملک سے باہر ہیں میرے مالک، سب ہمارے بہن بھائیوں حضور کے سارے غلاموں کی حفاظت فرما، سب کی نیک دلی حاجات تمناؤں آرزوؤں کو پورا فرما، اے میرے مالک اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، منتظمین معاونین کو اجر جزیل عطا فرما، ماشاءاللہ دروس قرآن کا اہتمام کرنے والے ہمارے ان جوانوں کی حفاظت فرما، اے میرے مالک ہمیں دین کی لگن تڑپ نصیب فرما، عمل کا جذبہ نصیب فرما، اے میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ اپنی معرفت نصیب فرما، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن و سنت کا فہم نصیب فرما، یا الہ العالمین یہ ساری دعائیں ہماری اولاد ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرما، صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق میں قبول و منظور فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔